پیش کر دیں. دوسری بات یہ حاضر ہے خان صاحب آپ یہ بتائیے، آپ اپنی ریسرچ کریے حاضر خان صاحب، لیکن سمیر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا قرآن اور حدیثوں میں ہندوؤں کو لے کر، کافروں کو لے کر کیا اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں؟ اسی پر آ رہا ہوں میں. اتنی گھٹیا باتیں کہی گئی ہیں؟ دیکھیے کتاب کے اندر جو ہے ایک سورہ ہے اسپیسیفک، سورہ التوبہ، جو کہ اکثر جو ہے لوگوں کے بات چیت میں ووادوں میں رہتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر پوری قرآن کی جتنی بھی سورہ شروع ہوتی ہے سب کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، یعنی کہ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس سورہ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ اس میں رحمت کی باتیں نہیں بلکہ قتل و قتال اور جنگ و جدال کی باتیں ہیں، اور نفرت کی باتیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے. تو اسی کی ایک آیت آتی ہے 28، میں پڑھ دیتا ہوں، شاید حاضر خان صاحب نے پڑھی ہو لیکن ٹرانسلیشن نہ پڑھی ہو، کیونکہ ہم لوگ تو ہندی لوگ ہیں، عربی لوگ تو ہیں نہیں، جب تک ٹرانسلیشن نہیں پڑھے یاد نہیں آتا. تو میں نے یاد دہانی کے لیے پڑھ لیتا ہوں. یہ کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما مشرکین النجس، مشرکین جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ اے ایمان والو یاد رکھو کافر اور مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں. نجس مین فلتی ہیں، پوٹی ہیں، انکلین ہے. یہ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے. نہیں پوٹی مطلب یہ انکلین، پوٹی ملموتر کے برابر، یہ قرآن کی آیت نے کہا ہے. نجاست کا جو لفظ استعمال کیا جائے، نجس جو ہے وہ نجاست کا روٹ ورڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نجس جو ہے وہ نجاست کا روٹ ورڈ ہے، اور نجاست جو ہے وہ اردو زبان کے اندر پوٹی کو ہی کہتے ہیں. حاضر خان صاحب یہ تو آیت بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں جہاں پر کافروں کو پوٹی، شٹ کے برابر کہا گیا ہے، ملموتر کے برابر درجہ دیا گیا. ساتھ ساتھ میں اور ایک آیت کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28، اس میں آپ کا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. مومنوں مشرک تو پلید ہے، امپیور ہے، ناپاک ہے. تو دو حوالے میں نے آپ کو دی ہے قرآن کے اندر سے کہ مومن اے ایمان والوں انما المشرکون نجس، کہ مشرک تو نجس ہے، پلید ہے. شیخ شعبان آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی. ہاں بہت مختصر سی بات ہے اس میں کہ نجس کا دو مطلب ہے. ایک تو کہتے ہیں حسی، جس کو چھوا جا سکے، محسوس کیا جا سکے، دیکھا جا سکے، اس کو کہتے ہیں حسی. اور دوسرا ہے مانوی، یعنی کہ جس کو چھوا نہ جا سکے، دیکھا نہ جا سکے، پکڑا نہ جا سکے. حسی گندگی کیا ہے؟ حسی گندگی مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے استنجا نہیں کیے ہوئے ہے، استنجا نہیں کیا ہوا ہے، اس نے جو ہے اپنی ضرورت پوری کر کے دھلا ہوا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے ایک گندگی، یہ ہو سکتی ہے. دوسری جو مانا والی گندگی ہے، یعنی جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو دیکھ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، جیسے خیال کی گندگی. خیال کی گندگی جیسے بیماری کو بھی عربی میں نا، جیسے بہت پرانی بیماری ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ خبیثۃ، بلکہ اردو میں بھی بولتے ہیں بھائی بڑی خبیث بیماری لاحق ہو گئی ہے، بولتے ہیں ایسا. تو بڑی نجس بیماری، تو نجس کو اردو میں خبیث لفظ استعمال کرتے ہیں. خبیث کا تو لفظ جو ہے بڑا جو ہے عام بول چال میں بھی بولا جاتا ہے بھائی. تو جو نجس کا لفظ ہے عربی میں، وہ صرف گوبر والی گندگی کے لیے نہیں بولا جاتا ہے بھائی. نجس کا لفظ عربی میں اگر کوئی بہت بدترین بیماری ہے تو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ نجس کا لفظ دو طرح سے بولا جاتا ہے. ایک تو آپ گندگی کو چھو سکیں، پکڑ سکیں، دیکھ سکیں وغیرہ، اور ایک یہ کہ فکر میں، خیال میں، مزاج میں، طبیعت میں جو گندگی ہو، تو یہ دو طرح کی گندگی ہے. اب مشرک کو نجس کیوں کہا گا؟ دیکھیے بہت بہت کلیئر بات ہے، بہت کلیئر بات ہے کہ اسلام کا پورا معاملہ ہی نا توحید اور شرک پہ ٹکا ہے. یعنی جو بالکل بیسک اسلام توحید کو سب سے بڑی بھلائی کہتا ہے، اور اسلام ہاں ایکیشورواد، جس کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایکیشورواد جو ہے اس کو اسلام سب سے بڑی بھلائی کہتا ہے، سب سے بڑا معروف، سب سے بڑی بھلائی. اور جو شرک ہے اس میں جب ایڈ کر دیتے ہیں آپ، تو اسلام کے نزدیک وہ سب سے بڑی برائی ہے. تو اب جب نجس کہہ رہا ہے اسلام نا کہ مشرک نجس ہے، تو اس نجس کہنے کا یہ مطلب کہ چونکہ ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہو کیا ہے، تو بنیاد وہی ہے شرک. تو چونکہ آپ کے پاس شرک ہے تو ہمارے حساب سے آپ کے پاس بہت بڑی برائی ہے.
اور ہمارے پاس توحید ہے تو وہ برائی ہمارے پاس نہیں ہے. باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گوبر کی طرح لیت کی طرح کافر کو گندا سمجھا جا رہا ہے, ملیچ کا لفظ میں جان کے بول رہا ہوں کیونکہ ملیچ کا لفظ بہت خاص لوگ استعمال بھی کرتے, تو ہم آپ کو ملیچ سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بھئی. اللہ کے رسول نے مسجد میں اسماع بن وسال کو رکھا ہوا تھا, اللہ کے رسول نے جو ہے کیا نام سے یہودن کی دعوت قبول فرمائی ہے, تو بڑے سب ان کے مشکلے سے پانی پیا ہے, تو بڑے سارے دلائل ہیں اس بات کے. ہاں ایک لفظ میں بولنا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں کبھی کبھی چیزوں کو گندا کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی کاموں کو بھی گندا کہا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے فلاں کام گندا ہے, جیسے چوری کرنا گندی بات ہے, بچوں کو سکھاتے ہیں چوری کرنا گندی بات ہے, جھوٹ بولنا گندی بات ہے, تو گناہ کے لیے گندا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ یہ گندگی ہے یا یہ گندا ہے. رشوت لینا گندی بات ہے. تو مشرکین کو جو کہا گیا کہ مشرکین نجس ہیں یعنی گندے ہیں, تو کیا ان کا جسم گندا ہے؟ اگر جسم گندا ہوتا تو صرف اتنا ہی تقاضا کیا جاتا نا کہ نہا لو صاف ہو جاؤ گے. تو شریعت نے ان کو یہ تقاضا تھوڑی کیا کہ تم گندے ہو نہا لو صاف ہو جاؤ گے. یا جسم گندا ہوتا تو مسلمانوں سے کہا جاتا کہ ان سے دور رہو, ان کو ٹچ مت کرو. تو اسلام میں ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں تو یہاں تک کہ ہے کہ آپ کسی یہودی اور نصرانی لڑکی سے شادی بھی کر سکتے ہیں, اس کو اپنی بیوی بنا کر کے اس سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کا جسم گندا ہے یہ مقصود ہی نہیں. ابن عباس کی روایت ہے, امام قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں, کہ جو ان کو نجس کہا گیا ان کے شرک کو گندا کہا گیا. بھئی چوری اگر گندی چیز ہے, جھوٹ بولنا اگر گندی چیز ہے, تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کیوں نہیں گندا ہے؟ یہ تو سب سے بڑی گندگی ہے. گندگیوں میں سب سے بڑی گندگی یہ ہے کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں, سر کہیں اور جھکا رہے ہیں, دعائیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں, اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, اس کے برابر دوسروں کو کر دے رہے ہیں, تو یہ گندگی ہے. تو یہ گندگی ہے. جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں فلاں کام گندا ہے, فلاں کام گندا ہے, تو ان کے کام کو گندا کہا گیا, ان کے جسم کو گندا یا ان کو نجس. یا جیسے بہت سارے مذہب میں عقیدہ ہے کہ بھائی انٹچبلٹی کا, کہ فلاں کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں, فلاں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے برتن میں کھانا نہیں کھا سکتا ہے. اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ہمارے برتن میں کھانا نہیں کھا سکتا ہے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ گلے بھی لگا سکتے ہیں, ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں کسی کافر کو. بس گندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شرک ایک گندا عمل ہے, اور اس کے شرک کی وجہ سے ان سے کہا گیا کہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں. باقی جیسا کہ شعبان بھائی نے کہا کہ گندگی اگر اس طرح کی جسمانی گندگی ہوتی, انٹینجیبل کیا بولتے ہیں زید بھائی اس کو انگلش میں, ٹینجیبل انٹینجیبل بولتے ہیں نا کچھ, ٹینجیبل, تو ہاں اگر کوئی وہ جسمانی گندگی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اسال کو لا کر کے مسجد نبوی میں نہیں باندھتے. مسلمان اور کافروں کے بعد جو نجران کے عیسائی آئے انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا. تو وہ جو ہے جسمانی گندگی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ان کے شرک کی گندگی ہے, کہ ان کا شرک گندا ہے. تو جیسے ہم عمل کو گندا کہتے ہیں تو عمل کرنے والے کو بھی گندا کہہ دیتے ہیں. چور کو ہم بول سکتے ہیں کہ گندے لوگ ہیں یہ, ہاں شراب پینے والے کو بول دیتے ہیں گندے لوگ ہیں, دہشت گردوں کو بول دیتے ہیں یہ گندے لوگ ہیں. تو سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے, تو اس حساب سے مشرک کو کہتے ہیں کہ مشرک گندے لوگ ہیں ان کے شرک کی وجہ سے, نہ کہ ان کا جسم کوئی گندا ہے. آسان سی بات ہے میرے خیال سے, کوئی قابل اعتراض چیز نہیں. بہت آسان. لیکن مجھے بتائیے شیخ, یہ چیز سچ مچ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا ایسے ہی کھوٹے سکے یہ خالی جو ہے نا آدھی باتیں کر کے پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں, یہ پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں آدھی باتیں کر کے. ابھی یہ بات پہ اگر آپ بول دیں کہ آ کے ڈیبیٹ کر لو تو نہیں کریں گے. یہ اصل میں جو ہے نا وہ آدھی باتیں کر کے اپنا پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے نا ایک نیوز شو دیکھا نیوز چینل پر, جہاں پہ اینکر بول رہی ہے ہم لوگوں کو پوٹی کہا گیا ہے, ہم لوگوں کو پوٹی کہا گیا ہے. کتنے یعنی کوئی جینیون سوال نہیں ہے, بوگس فراڈ, ان کو کچھ نام دینا چاہیے. یہ سب لوگ جو ہے نا جو ایسے فراڈ کرتے ہیں نا, ان کو کچھ نام دینا چاہیے ان کے لائق. میں ایک دم کوئی کریٹیو نام ڈھونڈ کے رکھتا ہوں اگلے اسٹریم تک نام جو ان کے لیے ہونا چاہیے. جی مجھے ایسا لگتا ہے حد ہوتی ہے, مطلب کیسے فراڈ, کھوٹے سکے بھی کتنے کھوٹے. ہاں ایک ہوتا ہے جینیون سوال ہوتا ہے, ہم لوگ جواب دیتے ہیں, یہ جینیون سوال ہے کیا؟ کوئی اینگل سے جینیون سوال نہیں ہے. آپ دیکھو کہ اسلامک تاریخ میں دیکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھو کہ انٹچبلٹی کی پروف مل رہا ہے کہ پوٹی سمجھا, پوٹی گندی ہے ہمارے لیے. پوٹی کپڑے پہ لگی ہے نا تو نماز نہیں ہوتی, ہماری باڈی پہ پوٹی لگی ہے نا نماز نہیں ہوتی ہے. نماز کی جگہ پہ پوٹی لگی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے. پروف لاؤ. کیسے بیوقوف بناتے ہیں, آئی کانٹ بلیو اٹ. اونلی کہ ہم جو شرک کی بھی بات کرتے ہیں نا کہ شرک کو نجس بولے, کیوں بول رہے ہیں
تاکہ وہ شرک سے توبہ کرے نا. یہ تو ہماری ہمدردی ہے نا, ہم چاہتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائے. جاننا بھائی میرا عقیدہ یہ دیکھیے, اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح کی غلط ہے, پر ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ شرک پہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہیں جائے جہنم میں. ہم شرک کو گناہ سمجھ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے دور ہو جائے. تو جو گندی چیز ہے اگر اس کو ہم اچھا بولنے لگے تو کیوں توبہ کرے گا اس سے؟ ہم چاہتے ہیں اس سے توبہ کرے نا, اس لیے اس کی گندگی کو واضح کر رہے ہیں. اس میں بھی ہماری خیرخواہی ہے, وہ کوئی نفرت نہیں ہے, یہ خیرخواہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جس سے اب شراب کو آپ کتنا بھی یہ ہمارے ملک کے اور ہماری جو ہے نا سماج اور ہمارے زمانے کی طرح نہیں نا کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ سگریٹ کے پیچھے لکھ دیں کہ یہ کینسر ہوتا ہے اس سے, اور دوسری طرف اس کو بڑے بڑے ایڈ بنا کر کے اس کا پروموشن بھی کریں. تو یہ تو منافقت ہے کہ ایک طرف آپ اس چیز کو کینسر کا سبب بنا رہے ہیں, دوسری طرف اس کے ایڈ چلا رہے ہیں. تو جو چیز گندی ہے وہ گندی ہے, تو اس کو گندا کہیں تاکہ لوگ اس سے بچیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو گندا بھی کہہ رہے ہیں اور شاہ رخ خان کر کے اس کا ایڈ بھی کر رہے ہیں ٹی وی پہ. تو یہ تو منافقت ہے, یہ ہم نہیں کرتے. نہیں, اسٹریٹ ٹاک, بالکل اسٹریٹ ٹاک, بہت اچھا. اچھا, ایک کمنٹ یہاں پہ کسی نے چیٹ میں ڈالا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نام لکھا ہے ایکس مسلم نا ہندو, اور کہتے ہیں کہ جو وہ مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہی سپوزڈ, یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ایکس مسلم فری فیل ہو رہا ہے, فری فیل ہو رہا ہے, یعنی کہ اسلام میں حلال حرام, جائز ناجائز, جھوٹ مت بولو, فراڈ مت کرو, چوری مت کرو, اللہ کے پاس جواب دینا ہے, تو سب یہ سب چیزیں پابندیاں ہیں نا, تو ان کو فری فیل ہونا ہے. جی, تو فری فیل ہونا ہے تو پھر ریپ کو بھی اجازت دے دیں, قتل کی بھی اجازت دے دیں, چوری کی بھی اجازت دے دیں. ہاں, اگر فری فیل کرنا ہے تو آزاد کر دینا پھر تو سب کی اجازت دے دینا چاہیے. تب اگر اتنا ہی فری فیل کرنا ہے, کسی چیز سے فری ہونا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. تو پھر تو ٹیررسٹ سب سے زیادہ فری فیل کرتا ہے, کسی کو بھی چاہتا ہے مار دیتا ہے, بلڈنگیں گرا دیتا ہے, دھماکے کر کے ٹرین میں اور معصوموں کو قتل کر دیتا ہے, وہ بھی فری فیل کرتا ہے. فری فیل کرنا یہ کسی نظریے کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. پھر اوشو کو کیوں گالی دیتے ہیں, پھر جو ہے وہ پورنوگرافی کرنے والوں کو, تو پھر تو وہ بھی فری فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو فری فیل کرنا, یہ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں فری فیل کرنے کے لیے. آپ کا پڑوسی اگر فری فیل کرنے لگے اپنے آپ کو تو آپ کی بیوی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. تو یہ فری فیل ہونے والی بات اپنے پڑوسی کو مت بتائیے گا, بس اتنی سی درخواست ہے. ہاں, اور ہمارا تجربہ یہ ہے نا کہ ایسے ایسے فیک لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے, اور اتنے سمپل سوالوں سے پکڑا ہے کہ کیا بولیں. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن